بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے ہومیوپیتھی کی ایک دوا جیلسیمم جو کہ زرد چنبیلی سے تیار کی جانے والی دوا ہے۔ یہ بے شمار علامات جو ہے اپنے اندر رکھتی ہے، یہ مرد ہو یا عورت ہو، بہت سے امراض میں خاص کر کے عصبی نظام میں یہ نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو دوستو، مرد ہو یا عورت، یہ جلد بازوں کی اعصابی تکلیف کی ایک انتہائی اہم دوا ہے۔ جلد مراد خود لذتی، جو مرد یا عورت خود لذتی کا شکار رہ چکے ہوتے ہیں یا خود لذتی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جیلسیمم انتہائی مفید دوا کے طور پر دوا ثابت ہو سکتی ہے، اور جلد کی وجہ سے جو کمزوریاں اور تکالیف پیدا ہو چکی ہوتی ہیں ان کا بھی ازالہ بآسانی کر سکتی ہے۔ تو دوستو، اس میں ایک رہنما علامتوں میں سے ایک رہنما علامت یہ ہے کہ بغیر ساتگی یعنی کہ بغیر شہوت کے جو ہے اختلام کا ہو جانا، اور بغیر شہوت کے جریان کا ہونا، منی کا خارج ہو جانا، اور بالکل معمولی سی شہوت ہونا اور اس کے ساتھ صورت انزال کا ہو جانا، یہ اس کی رہنما ترین علامات میں سے علامات ہیں۔ اور اس سے یہ ایک بڑی رہنما علامت ملتی ہے کہ انسان آدمی کے نفس جو ہے مخصوص جو عضو ہے اس کا انتہائی ڈھیلا پن اور اس میں جان کا نہ ہونا، یہ ایک نہایت رہنما علامت جو ہے وہ جیلسیمم کی ہے۔ تو گھبراہٹ، بے چینی، بزدلی، خوف، یہ بھی اس کی رہنما علامات میں سے ہے، اور اس کی ایک انتہائی رہنما علامت ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا انتظار کر رہا ہو تو انتظار کے دوران اس کو بار بار جو ہے وہ پیشاب کی حالت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک انتہائی رہنما علامت ہے۔ جب بھی کبھی انتظار کے دوران آپ کو بار بار پیشاب کی حالت ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کی دوا جیلسیمم ہے۔ تو نامردی، ادرنگ، آدھا فالج یا مکمل فالج یا کسی جائے مخصوصہ کا فالج جو ہے، خاص عضو کا جو فالج ہے وہ بھی جیلسیمم کی رہنما علامات میں سے ہیں۔ اعضاء کا کام چھوڑ دینا، جیلسیمم وہاں بھی نہایت مفید دوا کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے۔ اور کسی کی زبان کا لرزنا، زبان کا کامنا، زبان کا کام نہ دینا اور زبان کا کند ہو جانا، یا زبان کا کسی وقت بند ہو جانا کہ ارادہ تن بھی آپ بات نہ کر سکیں، تو جیلسیمم نہایت مفید دوا کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس کی ایک اور بڑی رہنما علامت ہے کہ اگر حیضہ آپ کو ہو جائے اور حیضوں میں چاولوں کی جو پچ ہوتی ہے اس کی مانند اگر پخانہ خارج ہو تو جیلسیمم نہایت مفید دوا کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے۔ جذبات کی شدت، یعنی انسان کو کوئی شدید قسم کے جذبات ہوں یا شدید قسم کا خوف ہو تو اس سے دست لگ جانا، موشن لگ جانا، یہ بھی جیلسیمم کی نہایت مفید دوا ہے۔ اور خوف کی وجہ سے پخانے آنا، یہ اس کی نہایت مفید دوا کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سزاق کی اول درجے کی انتہائی اہم دوا ہے۔ اول درجے سے مراد یہ نہیں کہ یہ دوا اول درجے کی ہے، یعنی کہ سزاق جو اول درجے میں ہو، یعنی کہ ابھی سزاق شروع ہوا ہو تو جیلسیمم انتہائی مفید دوا کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گینگرین، یعنی کہ اعضاء کا گلنا سڑنا یا کام چھوڑ دینا، اعضاء کا نکارہ ہو جانا، اس نکارہ ہونے کی طرف جانا، تو جیلسیمم انتہائی مفید دوا کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، انتہائی چھوٹا عضو، نفس کا انتہائی چھوٹا ہو جانا یا سکڑ جانا یا اس کا بیکار ہوتے جانا، گینگرین کی علامت گلنا سڑنا شروع ہو جانا، یا کوئی زخم یا انفیکشن ایسی ہونا جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو جیلسیمم نہایت مفید دوا کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، کوئی بھی دوا اپنے معالج کے مشورے کے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے ڈاکٹر راجہ ابو کمکم خان جنجوا کو اجازت دیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔